إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اور جب کہ لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھا لیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، تو تم وہ جو دیا ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے، اور سنو تم کہا انہوں نے سنا ہم نے، اور نافرمانی کی ہم نے، اور پلا دیے گئے وہ بیچ دلوں اپنے کے بچڑا پوج کفر کے ان کے تم فرما برداری ہے وہ چیز کے حکم کرتا ہے، تو ساتھ اس کے ایمان تمہارا اگر ہو تم ایمان والے۔ اور تفسیریں جو لکھا جاتا وہ ایسے ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہارے دیتے ہیں روز زور سے، اور سنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، یعنی سنے لیکن مانے نہیں، اور ان کے دلوں میں بچڑے رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب، تم فرما دو کیا بڑا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اب یہاں پہ ایک چیز سوچنے والی بات ہے کہ اتنے بڑے یعنی جلیل و قدر جو ہے نا نبی، اتنے بڑے بڑے معجزات، وہ دیکھنے کے بعد بھی جو جان ان کی اٹکی نہ وہ بچڑے میں اٹکی۔ آخر ایسا کیا، ایسی کیسی کشش ہوگی وہ جو اتنا جو ہے نا وہ بچڑے کی پوجا ان کے دل میں اٹک گئی۔ اللہ اکبر، غور کریں، اس لیے اس کو سمجھے ذرا، اس سے عبرت پکڑے کہ جو کفر کی چیزیں ہوتی آج بھی بہت، یعنی کیونکہ اتنا ایکسپوجر ہے، سب سے بڑا فتنہ تو موبائل ہی ہے، تو کفر کی جو چیزیں ہوتی نا وہ اتنا آپ کو پسند آ جاتی، اتنا آپ کو گھڑ کر جاتی کہ جو ہے نا پھر کوئی چیز وہاں داخل ہو ہی نہیں سکتی، اتنا آپ کی جان اس میں اٹک جاتی۔ اور حقیقت ہے یہ، چاہے کوئی بھی چیز ہو اپنی زندگیوں میں، ایسے اعمال جو اٹھا کے دیکھو جو کفریہ اعمال ہیں، جو ہم آج بے جھجک جو ہے نا کر بیٹھتے مثال کے طور پر، اس میں ہماری جانیں اٹکی رہتی، بحث و مباحثہ ہو جاتا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، لیکن وہ کرنا ہے کیونکہ وہ جو یعنی ان کی مثال کی سمجھائی جا رہی کہ دیکھو بھائی اتنے معجزات دیکھے، کوہ طور لا کے سر پہ کھڑا کر دیے، دریا کو جو ہے نا پار کر، ہر وہ چیز کرنے کے بعد بھی جو ہے نا بولے ہاں ہاں ہم لے لیے لاؤ لے لیے، لیکن مانے نہیں۔ تو ایسی کیا وہ پوجا جو ہے نا بچڑے کی جو چیز تھی رچ گئی۔ تو اس سے مثال یہ ملتی کہ جو کفر ہے دنیا میں، جو کفریہ چیزیں ہیں، ان کی رنگت ایسا پکڑ لیتی خلق کو کہ اس سے چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو ہے نا کفر سے ہمیشہ دور بھاگنا، اپنی زندگیوں سے جتنا ہو سکے کفر کو نکال کے پھینکنا۔ اس آیت سے پچھلی آیتوں کی کئی طرح تعلق ہیں۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی بدعملیوں سے ثابت کیا گیا تھا کہ وہ توریت کے منکر ہیں۔ اب اسے ترقی کر کے خود توریت قبول کرتے وقت کی حالت سے ان کی بے ایمانی ثابت کی جا رہی ہے۔ تم لوگ توریت لیتے ہی کہے تھے خوف کی وجہ سے چار صرف زبانی قبول کر کے کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید میں کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں اور ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پر لعنت کے پردے ہیں۔ اس دعوے کی ترتیب وار 3 ثبوت دیے جو کہ ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں۔ ایک یہ کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کی دعائیں مانگتے تھے اور ان سے وسیلے کرتے تھے، اور جب وہ نبی اسماعیل سے تشریف لائے تو تم حسد سے ان کے منکر ہوئے، یہ تعصب ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ توریت کے سوا کسی اور سچی بات کو بھی نہ مانیں گے، یہ بھی تعصب ہے، اس وجہ سے کہ تم نے توریت کے حامی نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب اس آیت میں تیسرا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس توریت کو صحیح معنی میں نہ اختیار کیا، اور یہی طریقہ مناظرے کا ہے کہ دعوے کے چند ثبوت دیے جائیں کہ ہر اگلا ثبوت پچھلے سے اعلیٰ ہو۔ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم نے قرآن کا انکار کر رہے ہو جو توریت کو سچا کرنے والا ہے، اس سے توریت کا انکار لازم آئے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو توریت کے سرہنن منکر ہو، یعنی پہلے توریت سے کے انکار کا الزام ثبوت دیا گیا تھا، اور اب سری یعنی آؤٹڈ یعنی سیدھا سیدھا بتایا جا رہا۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے انبیاء بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی متبع نہیں، یعنی ان کے تابع نہیں ہوئے، تم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم توریت کے بھی معتقد نہیں،
کہ تم نے اسے نہ جب دل سے مانا تھا نہ اب، چونکہ نبی کا ماننا کتاب کے ماننے پر مقدم ہے، اور نبی کا انکار کتاب کا انکار ہے، اس لیے پہلے نبی کا انکار کا ذکر کیا اور پھر اب کتاب کا انکار۔ تو یہ بڑی یعنی بہترین طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نا پہلے نبیوں کے متعلق جب وہ لوگ بولے کہ ہم توریت کو مانتے ہیں، ہمارے نبیوں کو مانتے ہیں، تو وہاں رد کر دیا گیا کہ بھئی تم جو ہے نا اگر توریت کو مانتے ہوتے تو اپنے نبیوں کا قتل کیوں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی تم شرک کیوں کرتے، تو وہ رد ہو گیا۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ توریت کو تم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کہ جب توریت تم کو دی جا رہی تھی تو تم لینے تیار نہیں تھے، سارا طور پہاڑ تمہارے سر پہ لا کے تم کو ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا، تب تم خوف کے مارے لے لیے، لیکن پھر بھی جنت دل سے نہیں مانے، تو کیسا رد کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ ایک نقطہ یہ بولا جا رہا ہے کہ دراصل نبی کا انکار کتاب کا انکار ہے۔ کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن کی جو ہے نا اتباع کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن نبی کو ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں مانیں گے۔ جس نے یہ کہا وہ کھلی کھلی بات ہے، نبی کا انکار کتاب کا انکار ہے، اور کتاب کا انکار نبی کا انکار۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں بھی اذکروا فعل یعنی معذوف ہے، یعنی اے اسرائیلیو تم اس واقعے کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور ہم نے اس سے صاف اور تم نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم سے ان بھاری احکام پر عمل نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر شامیانے کی طرح طور پہاڑ اکھاڑ کر کھڑا کر دیا، اگر تم بلا حیل و حجت کے یعنی پہلے ہی سے مان لیتے تو تم پر طور کیوں آتا؟ بولے تم اگر حجت ہی نہیں کرتے، بحث و مباحثہ ہی نہیں کرتے کہ بھئی یہ اعمال ہم سے ہو نہیں پائیں گے، ہم ان احکام کو مان نہیں سکیں گے، یہ بولنے کی جو حجت کرے، اس وجہ سے تو طور تمہارے اوپر لا کے کھڑا کیا گیا، ورنہ طور کیوں آتا تمہارے اوپر؟ اس کا آنا ہی تمہارے انکاری کی کھلی دلیل ہے، کا طور اکھڑ کر ہم نے خذوا ما آتیناکم بقوت، جو کچھ ہم نے تم کو دیا پورے زور سے لے لو، یعنی ان سے سخت احکام پر عمل کرو اور تکلیفیں برداشت کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور تم نے ساری توریت پوری توجہ سے سنو تاکہ کوئی حکم ملنے سے نہ ڈر جائے۔ یعنی جو لفظ یہاں استعمال ہوا وَاسْمَعُوا کے معنی کیا ہے کہ پوری قوت سے، یعنی پورے ذہن سے، کوئی چیز کو جو بولتے ہیں نا ایک دم سب کو چھوڑ کے سننا، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں، بولتے ہیں نا ایک دم جو ہے نا ماننے کے لیے کوئی چیز سنتے مثال کے طور پر، تو ویسا تم نے سنا۔ خیال رہے کہ یا تو توریت کے لینے سے اس پر عمل کرنا مراد ہے، اور سننے سے قبول کرنا، اور چونکہ عمل مقصود ہے اور قبول اس کی شرط، اس لیے سننے کا ذکر لینے کے بعد کیا گیا۔ لینے سے اس کا ماننا مراد ہے، اور سننے سے اطاعت کرنا، اور ماننا اطاعت سے پہلے ہے۔ پہلے آپ پہلے کوئی چیز پہ مانتے اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرتے، لہٰذا پہلے لینے کا ذکر کیا گیا اور بعد میں سننے کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لینے سے مراد ہو اس پر قبضہ کرنا اور پکڑنا، اور سننے سے مراد ہو عمل کے لیے پڑھ کر سننا، جیسا کہ کوئی کتاب پہلے حاصل کرتے ہیں پھر پڑھوا کر سنتے ہیں۔ یا لینے سے مراد ہو توریت میں عمل کرنا، اور سننے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے فرمانوں کا ماننا۔ چاہے تو یہ تھا کہ اس سے خوف کی حالت میں دل سے اطاعت کرتے، مگر قالو، انہوں نے صرف منہ سے کہا سمیعنا، ہم نے سن تو لیا۔ یہاں قالو اور سمیعنا فرمانے میں اس طرح باریک اشارہ ہے کہ ان کی یہ ساری باتیں فقط ظاہری تھیں، پہاڑ کے خوف سے کہہ رہے تھے کہ خیر مرتا کیا نہ کرتا، سن لیا ہم نے، مگر دل میں یہ تھا کہ عصینا، جب چھوٹیں گے تب لوٹیں گے، جب اس خوف سے امن ملے گا تو مولا کریں گے، یعنی بولتے نا یعنی تیری نافرمانی کریں گے، یعنی سیدھی بات عصینا، یعنی بولے پہلے جان چھوٹے بھائی، اوپر پہاڑ ہے، بولے لے لو ایکسپٹ کر لو، جب ہٹ گیا نا پھر دیکھیں گے جب کی تب، بولے اس کو ماننا تھوڑی ہے، اس کو کرنا تھوڑی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے دل نہایت سخت تھے کہ ایسی خطرناک حالت میں بھی نرم نہ ہوئے، اس لیے وہ پلا دیے گئے تھے۔ یا تو پلانے کی ظاہری معنی مراد ہیں، یعنی جیسے کہ شراب معدے میں پہنچ کر مست اور مخمور کر دیتی ہے، ایسے ہی بچڑے کی محبت کی شراب نے انہیں مخمور بنا دیا تھا، جس سے وہ برے بھلے کی میں تمیز نہ کر سکے۔ اس سے غلط کرنا مراد ہے، جیسے کہ کپڑے کو رنگ میں غوطہ دیتے ہیں، جس سے اس کا تار رنگین ہو جاتا ہے، اور رنگت اس کے رونگٹے میں سرات کر جاتی ہے۔ ایسے ہی ان کے دلوں کو بچڑے کی محبت بچڑے کے رنگ میں ڈوبایا گیا، جس سے کہ ان کے دل رنگ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشربا سے رنگوں کو آپس میں آمیزش کرنا مراد، جیسے کہ عرب میں کہتے ہیں صوب مشرب بحرمت،
کپڑا مائل بسرخی ہے، یعنی ان کے دل میں بچڑے کی محبت جھلکتی تھی، یعنی بولے ان کے دل ایسے رنگے گئے، بولتے نا کپڑا جب کوئی رنگ میں ڈباتے تو اس کا ایک ایک تاگا جو رہتا نا ریشہ ریشہ رنگ میں رنگ جاتا، بولے ایسے ان کے دل میں بچڑے کی محبت، بچڑے کی پوجا جو ہے نا وہ رنگے گئی۔ اللہ اکبر، یعنی اب یہ جو واقعہ ہم سن رہے ہیں اس پہ خالی غور کرو کہ کئی ایسی چیزیں ہمارے اطراف ہے جو ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، رنگ گئی، اور ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا کفر ہے، وہ انکاری ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، اس پہ ذرا غور کرو۔ غرض کے اس کے تین معنی ہیں، اور ہر معنی میں نیا لطف۔ فی قلوبہم، یہ اشراب کا ظرف ہے، یعنی اور شرابیں تو معدے میں پہنچ کر دل و دماغ کو خراب کر دیتی ہیں، اور یہ شراب خاص ان کے دل میں پہنچی، جیسے کہ جب زمین پانی پیتی ہے تو اس سے قسم قسم کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح بچڑے کی محبت کی شراب سے قسم قسم کی خرابیاں کھیتی ان سے ظاہر ہوئی۔ العجل یہاں حب محذوف ہے، یعنی بچڑے کی محبت۔ سبحان اللہ، کیا لطف عبارت ہے! بچڑے کی محبت کو شراب قرار دیا، اور یہودیوں کے دل کو اس کا جائے قیام، اور ان کی ذات کو مظہر آثار، یعنی یہ شراب ان کے دلوں میں پہنچی جس سے وہ سرتاپا مخمور ہو گئے، یا بچڑے کی محبت کو گہرا رنگ قرار دیا، اور یہودیوں کے دلوں کو اس کی طرف، اور ان کی ذات کو اس کے مظہر، یعنی بچڑے کی محبت کے گہرے رنگ نے ان کے دلوں میں ایسا اثر کیا، اور وہ سرتاپا اس میں رنگ گئے۔ اب جو کچھ ان کی حرکتیں تھیں یہ اس رنگ یا خمار کا اثر تھا، بولے جیسے شراب پی کے شرابی ڈلنے لگتا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ کچھ بھی کر سکتا، بولے اسی طریقے سے بولے یہ جو بچڑے کی محبت کی جو شراب تھی نا، بولے ان کے دلوں پہ اثر کر گئی، بولے اب کوئی بات ان پہ اثر نہیں کر سکتی، بولے اب جو ہے نا اچھا برے کا ان کو جو ہے نا اب وہ چیز ہی ختم ہو گئی ان کے اندر سے، نہ اچھے کو اچھا سمجھ سکتے نہ برے کو برا سمجھ سکتے، بولے وہ چیز ان میں ختم ہو گئی۔ اصل عبارت یوں تھی، وَأُشْرِبُ الْعِجْلُ فِي قُلُوبِهِمْ، مگر اس طرح بیان کرنے میں عجیب ہی نکات پیدا ہو گئے ہیں، یہ رنگ کیوں چڑھا؟ وَكُفْرِهِمْ، ان کے پچھلے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں پر اللہ کا رنگ نہ تھا۔ صحبت نبی سے اگرچہ بہت حد تک صفائی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کفر کی ایک تہ باقی تھی، وہ کیا؟ کفر کی طرف میلان۔ اسی لیے انہوں نے دریا سے نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک جسم والا خدا بنا دو۔ اس میلان کفر کا نتیجہ یہ ہوا کہ موقع پاتے ہی وہ بچڑے کے پجاری بن گئے، جیسے کہ بیمار میں کمزوری باقی ہو اور معمولی سردی گرمی پا کر پھر بیمار ہو جائے، بولے کوئی بیماری پوری طرح سے مکمل گئی نہیں اور تھوڑی سردی وغیرہ لگی تو پھر جو ہے نا اس کے اثر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تفسیر البیان نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کی راکھ نہر میں پھینکوا دی، اور ان لوگوں نے جوش محبت میں وہ پانی پی لیا جس کے اثر سے ان کے دل میں محبت باقی رہ گئی۔ اس صورت میں پلانے کے معنی بالکل ظاہر ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ یہودیوں کو یہ قصہ سنا کر ان سے یہ فرما دو، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارے دعوے کا ایمان تم سے برے برے کام کرا لیتا ہے۔ کہنا تو یہ تھا کہ تمہارا ایمان بڑا برا ہے، مگر فرمایا کہ تمہارے ایمان نے جو تم سے کام کرائے وہ بڑے برے ہیں، تاکہ ان کے اعمال اور عقائد دونوں کی برائی بطور کنایہ بیان ہو جائے کہ بے ایمانوں، کیا ایماندار کا ایمان اس سے ناشائستہ حرکتیں کراتا ہے؟ یعنی بولے تم لوگ کیسے بے ایماندار ہو؟ بولے اگر کوئی ایمان والا ہے تو کیسے کام کرواتا کیا؟ بولے کیونکہ بچڑے کو جب موسیٰ علیہ السلام پورا جلا کے جو ہے نا راکھ بنا کے جب پھینک دیے تھے دریا میں، تو اتنی محبت میں تھے کہ جا کے کئی لوگ وہاں سے پانی پی لیے، اور اس کا اثر جو ہے نا ہمیشہ رہ گیا ان میں۔ رب نے ان کی بے ایمانی کو ایمان فرمایا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، جیسے کہ تھانے دار کسی چور سے کہتا ہے کہ تو بڑا شریف ہے، تیری شرافت تجھ سے چوریاں کراتی ہیں، تو ایسی مثال کی طرح رب تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تم بڑے ایماندار ہو، بولے تمہارے ایمان نے تم سے ایسے ایسے کام کروا لیے۔ ان کنتم مؤمنین، اس شرط کی قضا ماخوذ ہے، یعنی اگر تم توریت کے ماننے والے تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوتی؟ معلوم ہوا کہ تم پہلے ہی سے توریت کے منکر ہو، اب اپنے سے نئے کفر کے لیے توریت کو آڑ نہ بناؤ، اور توریت کو اور تم آڑ بنا رہے ہو بلکہ۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ پہلے یہود کی بے ادبی کے چند عملی ثبوت دیے گئے، اب توریت کے یعنی کہ قبول کرنے کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ جس پر پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ توریت کے اول ہی سے منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم توریت کے ملتے وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے توریت کے ملتے ہی انکار کر دیا، اور اس کے منوانے کے لیے طور پہاڑ آ کھڑا کر تمہارے سروں پر
شامیانے کی طرح کھڑا کر دیا گیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو، نہ پہاڑ ورنہ پہاڑ گرتا ہے۔ تم نے خطرہ دیکھ کر منہ سے تو کہہ دیا کہ سن لیا، مگر دل تمہارے اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ نافرمانی کریں گے۔ چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا، اور یہ کیوں نہ ہوتا۔ یعنی بولتے نا، اب یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بولے جب پہاڑ کو لا کے کھڑا کرے، ان کو بولے کہ ایکسپٹ کرو، تو ایکسپٹ کیے، تو زبان سے ایکسپٹ کیے، دل سے ایکسپٹ نہیں کیے، تو بولے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ کیوں دی؟ بولے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اوپر جو ہے نا پورا پہاڑ گرا دیتے، لیکن شریعت کا ایک معاملہ ہے۔ شریعت میں کیا مسئلہ ہے معلوم ہے؟ اگر آپ زبان سے اقرار کرتے نا تو آپ کو چھوٹ مل جاتی، بعد میں اس کا عمل نہیں کریں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے تو پھر اس کا الگ چیز ہے، لیکن ہاں زبان سے اگر اقرار کریں گے تو وہاں چھوٹ ہو جاتی۔ تمہارے دل تو پہلے ہی سے بچڑے کی محبت میں رنگے ہوئے تھے، اور اس شراب سے مست و سرور سرشار تھے۔ یہ سب حرکتیں اس نشے کی تھیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ نا اسی کا نام ایمان ہے۔ جو تم سے ایسی بری حرکتیں کرا لیتا ہے تو اس ایمان کو دور سے سلام۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئیں؟ اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی مانا کہ دل سے، تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو کیا بعید ہے تمہارا یہ کفر اور انکار توریت ماننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصل وجہ ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت اب بھی موجود ہے، اور اس محبت نے اس لیے زیادہ اثر کیا کہ پچھلی کفر کی وجہ سے تمہارے خلق کی زمینیں پہلے ہی ہموار ہو چکی تھیں۔ یعنی بولتے نا اس لیے جو ہے نا کفر جو ہے نا یہ بہت کھینچتا اپنے طرف، ایک دم جو ہے نا ایک دم سے جو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے نا اس کے اندر ہوتا، اس کا اثر ہوتا۔ اس لیے اکثر اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے اطراف میں جو ہے نا بڑا غور و فکر کرنا کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہم نہیں کر رہے جو ہے نا جو کفریہ ہو مثال کے طور پر، اور جس سے جو ہے نا ہمارا ایمان ضائع ہو، تو بہت سوچ سمجھ کر، بہت سنبھل کر جو ہے نا وہ چیز کو اپنانا رہتا۔ اب دیکھو ان کو، دیکھو جیسے دریا پار کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنے بڑے معجزے کے ساتھ، اور فرعون کی اتنا ظلم کرنے کے بعد، کئی سالوں کا ظلم، یعنی ان کی اولادوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے نا پامال کیا، پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیا، اس سے چھٹکارا ملا، سمندر میں رستہ بنا، اتنا بڑا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، سمندر پار کرے تو اس وقت ان کی نظر پڑی کس پر پڑی؟ ایسی قوم پر جو ہے نا بت پرستی کرتی، تو ان کے دل میں بت پرستی کی خواہش جاگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے لگے کہ ہم کو ایک بت بنا کے دو خدا کا، ہم بت پرستی کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹ کے نا غصے میں آ کے وہ چیز کو ختم کیے، لیکن جیسے آپ طور پہ گئے توریت لینے کے لیے تو بچڑا بنا کے اس کی پوجا کے لیے، یعنی وہ جو رنگت جو کفر کی ہوتی چڑھ جاتی، اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو، یعنی ہم کو جو ہے نا سخت 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 ضرورت ہے کہ کسی کفر کا رنگ اپنے دل پہ نہ چڑھائیں۔ کسی بھی کفری عمل کا اگر رنگ اپنے دل پہ چڑھ گیا نا تو اس کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ڈر سے ایمان نہیں ملتا، بلکہ فیضان الہی سے۔ ڈر سے ایمان نہیں ملتا، فیضان الہی سے ملتا ہے۔ یہ یہودی اتنا بڑا خوف دیکھ کر بھی صحیح مومن نہ بن، پورا پہاڑ سر پہ ہے، گرے گا تو کچل دیے جائیں گے، اتنا بڑا خوف ہے، لیکن پھر بھی ایمان حاصل نہیں ہوا۔ دیکھو ان کو وہاں پر بھی فریب دیے، صرف زبانی ایمان۔ دوسرا فائدہ، شریعت کے احکام ظاہر پر نہیں بلکہ، یعنی شریعت کے احکام ظاہر پر ہیں نہ کہ فقط دل پر۔ اسی لیے اسرائیلیوں نے جب منہ سے سمینا کہہ دیا تو ان سے پہاڑ ہٹا دیا گیا۔ بولے شریعت کا احکام جو ہے نا ظاہر پر ہیں، ظاہری تم اگر مان لیے تو پھر ختم ہو گئی بات۔ دنیاوی ڈر اور خوف کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں، اور اخروی ڈر و خوف کا ایمان معتبر ہے۔ دنیا کے ڈر سے تم اگر ایمان رکھتے ہو مثال کے طور پر، یعنی اپنے خاندان سے، اپنے نام کے لیے، اپنے اس کے لیے ڈر خوف کے جو ہے نا تم نماز پڑھتے، احکام اسلام کرتے، تو اس کا اللہ کے پاس کوئی جو ہے نا جواز نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا کوئی یعنی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں لیکن آخرت کے ڈر سے اگر ایمان لائے تو وہ معتبر ہے۔ جو دوزخ کے ڈر سے، جنت کے لالچ سے ایمان قبول کریں عند اللہ معتبر، اور جو دنیاوی خوف سے ایمان لائے وہ غیر معتبر، یعنی وہ ہلکا درجہ ہے بھائی دوزخ کے خوف میں، جنت کی لالچ میں جو نہیں ایمان لائے، لیکن پھر بھی اوکے ہے، دیٹ از اوکے، کیونکہ آخرت کے اوپر ہے۔ کفر کی طرف میلان کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بولے تھوڑا بھی تمہارا ذہن بولے ارے ہاں یہ اچھا ہے، دیکھو یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، بولے یہ چیز اچھی ہے ان کے پاس، اب تم وہ دروازہ کھول دیے کفر کا، جیسے کہ ان یہودیوں کے دل کا حال ہوا۔ ان واقعات کو سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطاعت معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے اسلام کے احکام بخوشی قبول کیے، اور اسلام کی وجہ سے مصیبتیں، ترک وطن، اولاد و جان کی قربانیاں کھندہ اور پیشانی سے قبول کی۔ اور اولاً یہ حال تھا کہ مسلمان ہونا اپنے کو مصیبتوں میں اور ہلاکتوں میں ڈالنا ہوتا تھا، جب شروع میں جو دین اسلام کی جو ہے نا تبلیغ ہوئی، جب ان بزرگوں نے سب کچھ قبول کیا مگر حضور کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سب قبول کیے،
اپنی جان و مالوں کو جو ہے نا یعنی جان و مالوں کا نقصان جو ہے نا برداشت کیے، اپنی اولادوں کو جو ہے نا قربان کیے، جو ہے نا ہجرت کیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیے، جہاں بچپن سے پیدا ہوئے کھیلے کودے اس محلوں کو چھوڑ دیے، لیکن سرکار کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے۔ اب بھی جو مسلمان قرآن کریم کو صرف یعنی کچہریوں میں اس کی جھوٹی قسمیں کھانے اور میت کے لیے ختم پڑھنے پر استعمال کرتے ہیں، باقی عمل امریکہ اور یورپ کے قوانین پر کرتے ہیں، وہ بھی اسی سمینا اسینا پر عامل ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو بہت بڑی بات کہہ دی گئی کہ اب بھی جو ہے نا کئی ایسے مسلمان جو ہے نا قرآن پاک صرف جو ہے نا بولے ختم کر کے ثواب بخشنے کے لیے، جو ہے نا کوئی مر گئے تو وہاں پڑھنے کے لیے، بولے قسم وغیرہ کھانے کے لیے رکھ دیے، اس پر عمل نہیں کرتے، بولے وہ بھی، اور ساری زندگی کا جو اعمال ہے بولے پورا ویسٹرن کلچر پر ہے، بولے پاش، بولے ہم کو جو ہے نا ویسٹرن کی طرح امریکہ کی طرح جینا ہے مثال کے طور پر، اور شرعی قوانین کو جو ہے نا ہم ڈال دیتے کچرے کے ڈبے میں، بولے انہی کا یعنی اشارہ کدھر ہے کہ وہ انہی یہودیوں کی طرح ہے جو بولے ہاں سن لیے بولے لیکن کر لیں گے کچھ اور۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل، یعنی اب یعنی آپ کو اصل میں کیا ہے، جب میں کیا بولتا ہوں بار بار تفسیر جب بھی ہم پڑھ لیں نا تو اس کے نقطے پکڑو کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ سورہ کرام فرماتے ہیں کہ وہی بیج پھل دیتا ہے جو اچھی زمین میں صحیح حالت پر بو دیا جائے، پھر اسے مناسب ہوا اور پانی بھی ملتا رہے، اور پھر زمین آسمانی آفت سے محفوظ رہے۔ برسات میں چھت اور دیوار میں بعض دانے اگ جاتے ہیں مگر پھل نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی زمین درست نہیں۔ بولے کوئی ایسا بیج جو صحیح زمین میں لگایا گیا تو اس سے درخت بھی اچھا نکلے گا، وہ پھل بھی دے گا، پھر اس کو برابر سے ہوا ملی، برابر سے پانی ملا، برسات وغیرہ کی آفت سے بھی اس کو حفاظت ہو گئی تو ہو جاتا۔ اور دیکھو کبھی برسات ایک دم ہوتی نا دھنادن دھنادن تو بہت سارے جھاڑ اڑ جاتے، لیکن ہر درخت وہ جو اٹھنے والا جو ہے نا وہ پھل نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی زمین اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید جب بھی پھل دے گا جب دل کی زمین میں بویا جائے گا۔ اللہ اکبر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کب پھل دے گا؟ جب دل کی زمین میں اس کو بویا جائے گا، محبت الہی کا پانی پائے، پھر محبت الہی کا پانی سے اس کو سیراب کیے، رحمت الہی کی اس کو ہوائیں لگیں، اللہ کی رحمت کی ہوائیں اس کو لگیں، مخالف انبیاء اور اولیاء کی آفت سے محفوظ رہے، بولے کسی انبیاء اور اولیاء کی مخالفت نہیں کیا اس نے، اس سے محفوظ رہا۔ بنی اسرائیل کا تخم ایمان صرف زبان پر اگا کہ انہوں نے سمینا کہہ دیا اور اسے بچڑے کی محبت کا پانی ملا، مخالف نبی کی آفتیں اس پر آتی رہیں، اس کا الٹا نتیجہ نکلا جس سے وہ اور زیادہ مردود ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ بولے خالی زبان کا ایمان لیے، بچڑے کا یعنی پوجا والا پانی ان کو سیراب ہوا، وہ ملا ان کو، نبی انبیاء اکرام کی نبیوں کی جو نا توہین کی، ان کا انکار کیے، تو یہ سب کی وجہ سے کیا ہوا؟ الٹا ہوا، تو اس لیے جو ہے نا مردود کے اور مردود ہو گئے۔ اگر کلمہ توحید کی صحیح کاشت ہو جائے تو ایسے پھل دیتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ ایک آن میں مردود جو ہوتا اس کو بھی مقبول بنا دیتا، ایک آن میں، بولے مردود جو تھا بولے اتنا گنہگار تھا، لیکن صحیح طریقے سے جو ہے نا کلمہ طیبہ کا جو ہے نا رنگت اس کے قلب پہ چڑھی، وہ ایسا بویا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پھر یعنی ایسا نواز دیا کہ مردود سے جو ہے نا وہ بے نیاز بنا دیا، اللہ تعالیٰ مقبول بنا دیا اس۔ خطاؤں کو مٹاتا ہے، رب کی عطائیں دلاتا ہے، خطاؤں کو مٹاتا ہے، رب کی عطائیں دلاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں مثلو کا کلمت طیبت کشجرت طیبہ، یعنی کلمہ طیب کی جڑ مومن کے دل میں ہے اور شاخ آسمان میں، زندگی موت خبر و حشر ہر جگہ پھل دیتا ہے۔ بولے کلمہ طیب کا جو یعنی جو شجر ہے جھاڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دیکھو قرآن کا فرمان ہے سیدھا سیدھا، اس لیے جو ہے نا خوش قسمت سمجھو کہ راہ سلوک میں ہے تو پیر نے تم کو کلمہ طیبہ سے نواز دیا، تمہارے یعنی قلب میں جو ہے نا وہ کلمہ طیبہ کا تخم یعنی بو دیے۔ اب یہ جو جھاڑ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی جو جڑیں ہیں بولے مومن کے قلب میں ہیں، اور اس کی درختیں جو ہے نا وہ ساتویں آسمان پہ ہیں، اور ہر وقت یہ سایہ دیتا پھل دیتا، بولے زندگی میں بھی پھل دے گا، خبر میں بھی پھل دے گا، حشر میں بھی پھل دے گا، آخرت میں بھی پھل دے گا۔ سبحان اللہ، اس درخت کے سائے میں عالم آرام کرتا ہے، بولے ایسا درخت ہے کہ عالم سارا عالم اس میں آرام کرتا ہے۔ مخلوق حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز اجمیری کے اس باردار درخت سے پھل کھا رہی ہے اور ان کے سائے میں آرام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جگہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب وہی کلمی اسلام سے مشروف ہوئے، وہی ہے کلبی جو ایک صحابی کا نام ہے، اسلام سے مشروف ہوئے تو رونے لگے، بولے جب اسلام قبول کیا تو آپ رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے، روتے کیوں ہو؟ سرکار بولے کہ بھئی کیوں، تم تو ایمان لا لیے، بولے خوشی کا وقت ہے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے زمانے کفر میں اپنے قبیلے کی 70 لڑکیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کی ہیں، میرا یہ گناہ کیوں کر معاف ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بولے؟
کہ میں جب کافر تھا تو چلن تھا نا ان کے پاس لڑکیوں کو جو ہے نا یعنی بچپن میں ہی جو ہے نا ان کو قتل کر کے گاڑ دیتے، تو بولے میرے ہاتھ سے میں خود جو ہے نا 70 لڑکیوں کو قتل کیا، بولے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ حضور علیہ السلام حیران ہوئے، فوراً جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، وہی وہی کو رب کا پیغام پہنچا دو کہ جب میں نے اس کلمے کی برکت سے تمہارے 60 سال کا کفر اور خطائیں معاف کر دیے، تو 70 لڑکیوں کے خون کا کیوں نہ کروں گا، کیوں نہ معاف کروں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا رحمت، کیا رحم و کرم ہے، دیکھیے آپ، اللہ اکبر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وقت وہی آئی، اسی وقت جبرائیل امین آئے، آ کے بولے اے نبی، بولے بول دو ان کو، بولے جب 60 سال کا کفر، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ میں نے تمہارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ختم کر دیا، تو بولے یہ 70 لڑکیوں کا قتل کیوں نہیں کروں گا، کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا، جب تو نے ایک بار کلمہ پڑھنے سے 70 خون معاف کر دیے، یعنی ایک بار کلمہ پڑھنے سے 70 خون تو نے معاف کر دیے، تو جن جو دن دن رات کلمہ پڑھتے ہیں اس کو تو کیا کچھ نہ دے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن رات کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا نہ نوازے جائیں گے، اللہ اکبر، مگر خیال رہے کہ صحیح کلمے کی برکتیں ہیں، اللہ اکبر، یہ صحیح کلمہ یعنی صحیح کلمے کی یہ برکت ہے، ورنہ نہیں، اللہ اکبر۔ کلمہ ایمان اور قرآن یا تو ہمارے گواہ ہیں یا ہم پر گواہ، ہمیشہ رب کا فضل مانگنا چاہیے، بھلے کلمہ قرآن یہ سب ہم پر گواہ ہیں، اور ہمیشہ جو ہے نا اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ آپ غور کرو کہ کتنی خوش نصیبی ہے، راہ سلوک میں آئے، تم کو کلمہ طیبہ کا ذکر نصیب ہوا، ارے جو ایک بار کلمہ طیب پڑھ لے تو 70 خون اس کے معاف ہو گئے۔ تو ہم چاہے کتنے بھی بڑے گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا پلید ہوں، اگر میں روز کلمہ پڑھتا ہوں تو مولا مجھے ضرور نوازے گا، مولا مجھے ضرور بخشے گا۔ اس ایمان سے جو ہے نا پھر اس ذکر میں بیٹھو، اللہ اکبر۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ دنیا بچڑا ہے، دنیا بچڑا ہے، نفس امارہ گویا سامری، سامری دنیا وہ جادوگر جو بنایا تھا، میں مشغولیت، یعنی بچڑا سامری جو نفس امارہ ہے، گویا سامری دنیا میں مشغولیت، یعنی دنیا میں ہمیشہ مشغول رہنا، رب سے غفلت ہی بچڑے کی پوجا ہے۔ تو رب سے یعنی تم جا کے پوجا کرنا جیسے ہندو وغیرہ کرتے ویسا نہیں ہے، رب سے تم غفلت بخشے یعنی بڑھتے تو وہی پوجا ہے دراصل۔ اور قلب گویا موسیٰ، سیدھی راہ خدا، گویا اسی موسیٰ کی توریت جسے بچڑے کی محبت اور توریت پر عمل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، بولے بچڑے کی پوجا اور توریت کا عمل، توریت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دنیا کی محبت اور اللہ اس کے رسول کی الفت ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو الفت دنیا سے رکھو، یا پھر جو ہے نا اپنے سارے جو ہے نا دعوے جو ہے نا ڈکوسلے جو ہے نا اپنے پاس ہی رکھو، ورنہ الفت اگر تم دل میں رکھنا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی رکھو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے تھے۔ جس وقت یہ وہی آئی، یعنی ان کو بولا گیا کہ بھئی آپ کے 70 خون بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیے کلمہ پڑھنے سے، سرکار فوری بے ساختہ بول اٹھے کہ بولے یا اللہ، بولے پھر ان کا کیا، ان کو تو بہت نوازے گا جو دن رات یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبت دنیاوی احکام کو مشکل بنا دیتی ہے، دنیاوی مشغولیت کو آسان، یعنی محبت دنیاوی جو احکام کو جو ہے نا مشکل بنا دیتی ہے، اور دنیاوی مشغولیت کو آسان۔ اس لیے بنی اسرائیل نے توریت کو مشکل سمجھ کر وسمینا واسینا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی الفت دین کے احکام کو آسان کر دیتی ہے، دنیا کو مشکل، یعنی دین میں اگر یعنی تمہارے دلوں میں اگر اس کی محبت ہے تو پھر وہ الگ بات۔ شہدائے کربلا نے ہزارہا مصیبتوں کا جھام پیا، یعنی اگر تمہارے اندر پہلی چیز تو آپ کے قلب میں آپ کے دلوں میں جو ہے نا اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، وہ الفت ہے، تو بات پھر کچھ اور ہے، وہ ہر وہ کام کو آسان کر دی، کوئی کام مشکل نہیں لگے گا۔ جیسا یہ بنی اسرائیلی بولے مثال کے طور پہ تورات کے بڑے احکام سخت ہیں ہم نہیں مانیں گے، وہ اس واسطے بولے کہ کیوں نہ ان کے دلوں میں جو ہے نا نبی کی الفت تھی، نہ رب کی الفت تھی، ان کے دلوں میں وہ بات ہی نہیں تھی، اس وجہ سے جو ہے نا ان کا یہ حال ہوا، اور جو ہے نا یہ سمجھے کہ بہت مشکل ہے، حالانکہ وہ محبت جو ہے نا ان کو آسان کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.